السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دا لاسٹ آور۔ میں ہوں حمزہ تارڑ، میرے ساتھ موجود ہیں رانا محمد عظیم صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ناظرین، سب کو انتظار بھی تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب تقریر کریں گے، خطاب کریں گے اپنی قوم سے تو کیا بات کریں گے، اور بڑے بڑے جو اینالسٹ ہیں پوری دنیا میں وہ یہ بات کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، ایون امریکنز خود لکھ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک تو نیٹو کے حوالے سے بات کریں گے، کوئی روڈ میپ دیں گے، اور دوسرا جنگ کے خاتمے کی کوئی تاریخ ضرور دے دیں گے اگر جنگ کے خاتمے کا اعلان نہیں بھی کریں گے تو، لیکن وہ پریڈکٹیبل ہیں، انپریڈکٹیبل ہیں اور انپریڈکٹیبل ہی رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا کہ کہ یہ جنگ جب تک ہم مقاصد حاصل نہیں کر لیتے تب تک جاری رہے گی، کچھ اسٹریٹجک ہمارے مقاصد ہیں وہ تکمیل کے قریب ہیں، لیکن یہ جو 2-3 ہفتے ہیں ہم بڑے سخت حملے کرنے جا رہے ہیں ایران کے اوپر۔ ایران نے بھی جواب دیا، ایران نے کہا ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ سخت جواب دیں گے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بات کی ہے کہ 20 سال پیچھے دھکیل دیا ہے اور ہر پروڈکشن یونٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ دشمن جانتا بھی نہیں ہے کہ ایران کی پروڈکشن جو ہے، ہتھیاروں کی پروڈکشن، وہ کہاں پر ہو رہی ہے اور وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہے۔ دوسرا، ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں کہا گیا کہ بوٹس آن گراؤنڈ کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ بھی دے دی گئی ہے، جس پر ایران کا رد عمل یہ آیا ہے کہ یہ اگر فوجی یہاں پر آتے ہیں تو زندہ واپس نہیں جائیں گے۔ تو یہ معاملات ہیں۔ کیا اب یہ جنگ مزید سخت ہو سکتی ہے؟ کیا صورتحال مزید گھمبیر ہو سکتی ہے کہ پہلے آپ ملٹری ٹارگٹس کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہیں وہ سوشو اکنامک ٹارگٹس آ جاتے ہیں، اور پھر آپ ڈائریکٹلی پبلک کو ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ اگلے مرحلے میں کیا جنگ چلی گئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 9 اپریل کو جلسے کا اعلان کر دیا لیاقت باغ راولپنڈی میں، تو اس جلسے کی اہمیت کیا ہوگی، اور راولپنڈی میں کیا یہ جلسہ ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا، اجازت ملے گی نہیں ملے گی، یہ ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے۔ ران صاحب، سب سے پہلے ایران کی بات کر لیں۔ ٹرمپ جس خطاب کرنے کے لیے آئے تھے، نہ انہوں نے نیٹو پہ بات کی، اور جو انہوں نے جنگ کے حوالے سے بات کی ہے، باڈی لینگویج بالکل مختلف تھی، اور جو الفاظ وہ بول رہے تھے وہ بالکل مختلف لگ رہے تھے، کوئی مطابقت نہیں لگ رہی تھی۔ اب یہ جنگ مزید سخت ہو جائے گی کیا؟ جس فیس سیونگ کا انتظار کر رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ایران نہیں دے رہا، اس کا نقصان یہ ہوگا خطے کو کہ جنگ طوالت اختیار کر جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد۔ بات یہ ہے کہ میں نے یاد کریں، ہم نے کل بھی کہا تھا کہ ٹرمپ صاحب کی بریفنگ ہو، ٹرمپ صاحب کا خطاب ہو، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ بریفنگ ہو گئی، خطاب ہو گیا، ان ساری چیزوں کے بعد اس ساری بلکہ گفتگو میں آپ کو نظر یہ آیا کہ ٹرمپ بازی ہار چکا ہے۔ جو لوگ جیتے ہوتے ہیں نا، ٹرمپ نے اس سے پہلے جتنے بیانات دیے تھے کہ رجیم چینج ہو گئی، نیا صدر بہترین ہے، حالانکہ صدر تو پرانا چل رہا ہے، نیا رہبر، ایک دفعہ تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ مجھے رہبر اعلیٰ بنانے کی پیشکش کی گئی تھی۔ اندازہ کرے اس کا، ایران جو ہے وہ امریکہ کے اندر تھا، اور بھائی جو شخص اپنے ملک کے اندر ایک میئر کی نشست نہیں جیت سکتا اس شہر سے جو اس کا فیورٹ ترین شہر تھا، تو اسے کس نے بنانا تھا؟ ٹرمپ کی آج کی ساری گفتگو، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، 2 گفتگو اور ہیں۔ ایک وہ خط ہے جو ایران کے صدر نے عوام کے نام دیا، امریکی عوام کے نام، امریکی عوام کے نام اور ایران کے دونوں کے نام، اور ایک وہ گفتگو ہے جو سپیکر نے کہی ہے، جس نے کہا کہ میں 18 سال کا تھا، اس وقت سے اسلحہ پکڑ کے ایران کے لیے لڑ رہا ہوں، ایران کی حفاظت کے لڑ رہا ہوں۔ یہ ایک قوم سے لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی ایک ایمان سے ہے۔ انہوں نے ایسی گفتگو کی ہے کہ پہلے نام آیا تھا کہ سپیکر صاحب جو ہیں ان سے مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر آیا کہ صدر پاکستان، صدر ایران سے مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر آیا کہ عباس کراچی صاحب کا نام آیا تھا، عباس کراچی صاحب کا ہے۔ اب عباس کراچی صاحب کی جو آج ایک تصویر آئی ہے، وہ تصویر بھی بڑی زبردست ہے۔ اب ان ساری چیزوں میں دیکھیں، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، ہر شخص چاہتا ہے کہ خطے سے یہ کشیدگی ختم ہو، لیکن یہ کشیدگی ختم کس نے کرنی ہے؟ یہ کشیدگی ختم کرنی ہے امریکہ نے، یہ کشیدگی ختم کرنی ہے اسرائیل نے۔ اس پہ حملہ کیا ہے امریکہ اور اسرائیل نے۔ یہاں تو ایران نے حملہ کیا ہو تو ہم سب کہیں گے ایران نے حملہ کیا، ایران کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ اسلامی ملک ہے جو بھی ہے۔ جب ایران نے حملہ نہیں کیا، حملہ بھی ان 2 ملکوں نے کیا، وہاں پر ان لوگوں نے بچیوں کو مارا، معصوم بچیوں کو، ہسپتالوں پہ بمباری کی، ایمبولینسز پہ بمباری کی، وہاں پہ ان کے اہم ترین جو مراکز تھے انہیں تباہ کیا، ان کی تین قیادتیں تباہ کر دیں۔
ان کی ہر فورس کے نمبر 1 کو انہوں نے شہید کر دیا، اور آج کے دن تک وہ کر رہے ہیں۔ جو آج ابھی آپ نے انٹرو میں بات کی ہے وہ صرف بات نہیں، حقیقت ہے کہ زمینی جنگ کی منظوری ہو چکی ہے جی، اور یہ باقاعدہ اس میں نکل رہے ہیں۔ اب ان کی واپسی ہوتی ہے یا ان کو فتح ملتی ہے، یہ تو اس وقت کے نتائج بتائیں گے، لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے، جو اطلاعات کے جو انٹرنیشنل میڈیا ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ اگر زمینی جنگ شروع ہوتی ہے تو کئی ممالک اس میں انوالو ہو جائیں گے، اور پھر آج اس نے کہا جی 4 ہفتے کا مطلب ہے 1 مہینہ۔ جی، اگر یہ اپریل کا پورا مہینہ اسی جنگ میں گزر جاتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں ڈیفالٹ ہو جائیں گی تمام ایئر لائنز، ڈیفالٹ ہو جائیں گے وہ تمام ممالک جو کسی نہ کسی اور معاملے پہ کسی سے مدد لے کے چلتے تھے۔ بہت سی کمپنیاں جو ہیں ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے، ہزاروں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، مہنگائی جو ہے ہر گلی میں ناچتی نظر آئے گی، اور عالم یہ ہوگا کہ لوگ پھر بھوک سے مریں گے، جرائم بڑھ جائیں گے۔ جب آپ نے چھیننا ہے لوگوں سے، جب لوگوں نے بھوکے مرنے سے بہتر سمجھنا ہے کہ ہم چھین لیں، تو یہ سب کچھ ہوگا۔ میں آج بالکل کوئی بھی حکومت ہو مجھ سے مظلوم کہوں گا، اس لیے کہ جب ایک چیز ملنی ہی مشکل سے ہے جی، اور آپ کے بس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ عمرہ جو ہے، آپ کے بس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں سے جو بہت مالدار ہیں کچھ لے سکیں، اس لیے آپ نہیں لے سکتے کہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ جی، لینا چاہے تو لے سکتے ہیں لیکن ان کے بس میں نہیں ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کیسر شیخ صاحب اکثر ہمارے پروگرام میں کہا کرتے تھے کہ جناب جن لوگوں نے قرضے لیے تھے بلا سود قرضے، آج تک ہمیں وہ لسٹ نہیں مل سکی، یاد ہے؟ 50 دفعہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں کہا کیسر شیخ صاحب نے، اگر جو حکومت میں رہ کے وہ لسٹ نہیں نکلوا سکتے تو وہ تگڑے لوگوں سے پیسے نکلوا سکتے ہیں۔ بھائی ابو ظبی ہے جہاں کے لوگوں نے اربوں درہم جو ہیں وہ نکال کے رکھ دی ہیں کہ یہ نے اس ملک کی بہتری کے لیے کریں۔ سعودی عرب ہے جہاں پہ لوگوں نے پیسے رکھتی ہیں، جہاں کی حکومت نے رکھتی ہیں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم آج 81 ارب ڈالر، اور جن کے پاس ہیں ان کے پاکستان میں نہیں پڑے ہوئے۔ اسی رکھیے کیوں پاکستان، لو واہ واہ واہ، بہت اچھی بات کی حمزہ ڈالر صاحب، واقعی یہ بات حقیقت ہے۔ اچھا جہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں نا، اب وہاں پہ بھی ڈوب رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ اب ہمارے پاس کوئی ایسا نہیں، ایک ہم واحد خطہ ہے یہاں پہ، ہم ملک ہیں یہاں پہ ایک واحد اس خطے کے اندر جو سب سے زیادہ متاثر ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے باقی ممالک کے پاس بڑا کچھ ہے، ہم نے بڑا کچھ دینا ہے۔ آج 3,51,000 کا میں پڑھ رہا تھا، جی، ہر شخص جو ہے مقروض ہو چکا ہے 3,25,000 روپے کا، 81,000 ارب ہمارا جو ہے وہ مجموعی قرضہ ہو چکا ہے۔ یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور کے اجلاس میں بتایا گیا۔ مجھے بتائیں یہ قرضہ آپ نے لیا ہے؟ یہ قرضہ ثاقب بشیر نے لیا ہے، یہ قرضہ رانا عظیم نے لیا ہے، یہ قرضہ اس کا کیمرہ مین نے لیا ہے، یہ قرضہ اس ملک کے اندر عام شہری نے لیا ہے، یہ قرضہ ان لوگوں نے لیا ہے جن کے لیے نئی گاڑیاں آتی ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کیا نئی گاڑیاں آنی بند ہوئی ہیں؟ کیا نئے موبائل آنے بند ہوئے ہیں؟ آپ نے کہا تھا اسی پروگرام میں، مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کفایت شواری بڑی اچھی ہے جنہوں نے کہا ہم اپنے گاڑیاں بند کر دیں گے۔ آپ نے دیکھا کراچی میں ہماری اعلیٰ حکومتی شخصیت کسی کی طرف گئی تو گاڑیوں کا وہ لشکر دیکھا تھا آپ نے؟ جی، بلوچستان کے ایک وزیر صاحب ہے، ایک سندھ کے وزیر صاحب ہے، ان کی گاڑیوں کا کبھی آپ نے لشکر دیکھا ہے؟ کیا ہے یہاں پہ؟ یہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ ام رباب کو جب انصاف نہیں ملتا تو اس کو ریلیز کرنے والے جو لوگ ہیں، لوگ تو نہیں کہتے، جو ریلیز ہو کے آ رہے ہیں وہ فائرنگ کرتے جاتے ہیں، لیکن قانون سکھ کی بانسری بجا رہا ہوتا ہے، بالکل کہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ جنگ جتنی بڑھے گی خطے کے لیے نقصان تو ہوگا، ہمارے لیے بھی ہوگا۔ آج کہہ رہے تھے 111 پہ چلا گیا پیٹرول، تو اگر صبح پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی ہے مجبوراً بڑھانی پڑے گی، میں پھر وہ کہہ رہا ہوں بڑھانی پڑے گی، لیکن اس کے بعد عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم میں نے آج سائیکل منگوا لی ہے، اس وقت سائیکل میرے گھر میں پہنچ گئی ہے۔ اچھا ویسے کل جاتے ہوئے رانا صاحب مجھے یہ بات کر رہے تھے لیکن میں یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، مجھے یہی لگ رہا تھا کہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں آپ کو جینون کہہ رہا ہوں، میں نے سائیکل منگوا لی ہے، سائیکل میرے گھر میں موجود ہے، دعا کرو میرے کو چل جاوے۔ جی ثاقب صاحب، یہ جو جنگی سچویشن ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے وہ بھی کنٹرول کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ آپ کیسے چیزیں جو ہیں کنٹرول کریں گے۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سب امید کر رہے تھے کہ جنگ جلدی ختم ہو جائے گی، وہ امید دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟
امید تو ابھی بھی باقی ہے کیونکہ جو ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایسا ایگزٹ چاہ رہے ہیں کہ ان کو سیاسی طور پر نقصان نہ ہو، ان کی شہرت اگرچہ اس کو بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے اس کو نقصان نہ ہو، وگرنہ ان کی جو 20 منٹ کی جو تقریر ہے اس کا اگر جائزہ لیں جس کو پورے انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اکثر باتیں وہی ہیں جو وہ پہلے کر چکے ہیں، تو مقصد یہ تھا کہ جو ان کا جو وہاں کی جو عوام ہے ان سے جو خطاب تھا اس سے توقع تو یہ ظاہر کی جا رہی تھی کہ وہ کوئی روڈ میپ دیں گے، کوئی مستقبل کی کوئی اسٹریٹجی بتائیں گے کہ وہ اب کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، کب تک یہ جنگ ختم ہو سکے گی یا وہ کریں گے، راستہ کیا ہوگا۔ تو ایسی باتیں وہ بڑے واضح انداز میں نہیں کر سکے۔ ویلکم بیک جی، جو توشہ خانہ کیسز کی ہم بات کرتے ہیں اور اس پہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ بالکل مختلف ہیں۔ اگر یہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہم دیکھیں اور آصف زرداری صاحب کے حوالے سے دیکھیں تو الگ طریقے سے توشہ خانہ کیس چلتا ہے، اور عمران خان کی بات کریں تو اس میں قوانین بدل جاتے ہیں، اسٹرکٹنس بدل جاتی ہے اور بالکل رویہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ گزشتہ 6 سال میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں اس حوالے سے اور کیا فرق ہے؟ ثاقب صاحب ذرا شیئر کیجئے گا ناظرین کے ساتھ کہ الگ طریقہ کیا ہے اگر ان کیسز کو دیکھا جائے۔ اچھا حمزہ صاحب، 2019 میں نیب ایک کیس شروع کرتی ہے، اس کو نیب جو ہے وہ یہ توشہ خانہ گاڑیوں کا کیس، ایک جو توشہ خانہ سے گاڑی جو گفٹ ہوئی تھی تو اس کے معاملے میں آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور دیگر لوگ اس میں ملزم تھے۔ 2020 میں نیب اس میں جو ہے وہ جو ریفرنس ہے وہ دائر کرتی ہے نیب عدالت میں۔ 2024 تک یہ کیس نیب عدالت میں چلتا ہے، پھر نیب ترامیم ہو جاتی ہیں اور ایف آئی اے کی کورٹ میں چلا جاتا ہے، اور اب تقریباً 15 16 17 ماہ ہو گئے ہیں یہ ایف آئی اے کی عدالت میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر 6-7 سال بنتے ہیں لیکن اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوا، مختصراً اگر ہم بات کریں۔ دوسری جانب توشہ خانہ کے کیس عمران خان صاحب کے ساتھ کے خلاف بننا شروع ہوتے ہیں 2023 میں۔ تو 2023 میں 5 اگست 2023 کو پہلا فیصلہ آیا توشہ خانہ فوجداری کیس کا، پھر 31 جنوری 2024 کو دوسرا فیصلہ آیا توشہ خانہ 1 کیس کا، اور ابھی ریسنٹلی یہ 19 دسمبر 2025 کو تیسرا فیصلہ آیا ہے توشہ خانہ 2، یعنی کہ 3 توشہ خانہ کے کیسز کے فیصلے کیسز بنے، ٹرائل چلے اور کیسز کے فیصلے بھی آ گئے، اور ان کی سزائیں بھی جو عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں۔ 2 کی سزا معطل ہے، تیسرے کی سزا ابھی بھگت رہے ہیں، اور ان کی جو وائف ہے وہ بھی اس میں۔ لیکن نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو کیسز ہیں وہ 7 سال سے ڈیسائیڈ نہیں ہوئے، تو یہ ایک ان بیلنس ہمیں چیز جو نظر آتی ہے کہ، اور اس میں جو توشہ خانہ 2 کیس یا 1 کیس ہم دیکھیں تو 1 کیس توشہ خانہ 1 میں تو ان کا جو حق دفاع ختم ہو گیا تھا، بلکہ توشہ خانہ توشہ خانہ میں حق دفاع ختم ہو کے فیصلے آئے، اور توشہ خانہ 2 کیس میں بھی تاریخیں جو ہے وہ بڑی قریب کی پڑ رہی تھیں، لیکن یہ گاڑیوں کے کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایف آئی اے ایک تو رپورٹ بھی نہیں دے رہی 16 ماہ سے، اور اس میں تاریخیں بھی 3 ماہ کی پڑ رہی ہیں۔ تو یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جو حکومت میں ہوتا ہے ان کے کیسز کیسے چلتے ہیں، اور جو اپوزیشن میں ہوتا ہے ان کے کیسز کو کیسے پہیے لگتے ہیں۔ ہم اس سے زیادہ بات نہیں کرتے، تو بہرحال دونوں توشہ خانہ کا جو موازنہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ ڈسکریمنیشن کی ران صاحب بات کر رہے ہیں، ثاقب صاحب آج ڈسکریمنیشن کی بات کچھ کر رہے تھے سہیل آفریدی صاحب بھی، اور انہوں نے 9 اپریل کو لیاقت باغ میں جلسے کا اعلان کر دیا ہے۔ سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو حالات ہیں، پھر وہ اب یہ کے پی میں نہیں کرنے جا رہے، وہ پنجاب میں آ رہے ہیں جلسہ کرنے کے لیے، آپ کو جلسہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ان کا قانونی حق ہے، ان کا آئینی حق ہے، وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم اسلام آباد میں آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ اسلام آباد میں جلسہ نہیں ہو سکتا، بالکل انہوں نے اس کی پاسداری کی ہے۔ انہوں نے لیاقت باغ مانگا ہے، آپ لیاقت باغ دے دیں، ان سے لکھوا لیں جو آپ نے لکھانا ہے کہ آپ کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے، آپ اپنا منشور بیان کریں، آپ اپنی تقریریں کریں اور چلے جائیں۔ قانون اگر اس بات کی اجازت دیتا ہے تو پھر ان کو کیوں نہیں اجازت؟ یہ تو ہے آئیڈیل سچویشن۔ میں آپ سے آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں، آپ کو یہ جلسہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جن کی ملاقات ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی،
جب دیکھیں ایک بات ثاقب ہمیشہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ حکومت پینک نہیں ہے. کیوں نہیں پینک ہے؟ پینک ہے تو ملاقات نہیں ہونے دے رہی. اگر حکومت سمجھے کہ عمران خان بڑا ایزی ہے، اگر حکومت سمجھتے ہے کہ ان کی ویلیو کوئی نہیں ہے، 0/0 ہے، کرنے دے ملاقات. اس سے زیادہ پینک کیا ہے کہ ایک شخص ہے، سنگل ایک شخص، اس کی ملاقات نہیں ہونے دیتے. اس سے زیادہ ڈر کیا ہے؟ یہاں تو اس کی ملاقات ہونے دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فارغ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ نہیں ہے، تو آپ اس کی ملاقات ہونے دیں. نمبر 1. نمبر 2، اس دفعہ تو انہوں نے پنجاب کے پی میں جلسے کا اناؤنس نہیں کیا نا. نہیں، پنجاب میں آ رہے ہیں ساتھ. انہوں نے کہا ہے کہ جہاں روکیں گے وہیں پہ جلسہ ہو جائے جہاں مجھے روکیں گے وہاں پہ جلسہ کر لوں گا. ہاں جی، دیکھیں وہ قانونی طور پر اپلیکیشن دے رہے ہیں، اپلیکیشن دی جائے گی، ہر چیز ہوگی. تحریک انصاف کا حق ہے اگر باقی جماعتیں سیاسی جلسے کر سکتی ہیں. انہوں نے، میں نے پھر کہہ رہا ہوں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا توڑ پھوڑ کریں گے. بھائی ان کا حق ہے، ان کو جلسے کی اجازت دے. ایک طرف آپ دعویٰ کرتے ہیں تحریک انصاف ختم ہو گیا، جلسے کی اجازت دے کے دیکھیں تحریک انصاف ہے تو اس کو تسلیم کریں. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں لٹمس ٹیسٹ ہو جانا چاہیے. تو یہ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت شفیع جان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا، ان کو شامل گفتگو ہیں. شفیع جان صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا. شفیع جان صاحب، فیصلہ کیا ہے سہیل آفریدی صاحب نے کہ 9 تاریخ کو لیاقت باغ راولپنڈی میں جلسہ کیا جائے گا. حکومت تو شاید نہیں کرنے دے گی جلسہ. دوسرا، آپ کو کفایت شعری کا بھی کہا جائے گا. دیکھیں حالات کیسے ہیں، ہم کفایت شعری کی بات کر رہے ہیں، ہم آپ لوگوں سے فنڈ مانگ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں فنڈ دیں تاکہ عوام کو سبسڈی دی جائے. آپ لوگ جلسے کر رہے ہیں. ایک تو یہ وجہ بھی آئے گی، پولیٹیکل ریزنز تو پھر ہوں گی. ہر حال میں جلسہ ہوگا. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. بالکل 9 اپریل کو لیاقت باغ راولپنڈی میں تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا. 9 اپریل کو رجیم چینج کے ذریعے ایک منتخب حکومت کو، عمران خان کی حکومت کو ختم کیا گیا. جس طریقے سے اسی وقت اس سے اگلے دن پاکستانی عوام سڑکوں پہ تھی، اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ 9 اپریل کو بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا اور یہ پیغام دیا جائے گا کہ یہ جو ایک ٹولہ برسر اقتدار ہے، چور دروازے سے اسے عوام مسترد کرتی ہے. بالکل اگر ہمیں روکا گیا، جہاں پہ ہمیں روکا جائے گا وہاں پہ ہی جلسہ کیا جائے گا. پورے پاکستان سے لوگ اس جلسے میں شرکت کریں گے. تمام عہدیداروں کو دعوت ہے، عہدیدار تمام لیاقت باغ پہنچیں گے. جہاں پہ روکنے کا ان کا پلان ہے وہاں پہ ہی جلسہ گاہ بنا دیا جائے گا. شفیع جان صاحب، 9 کو آپ نے اناؤنس کر دیا. ایک علیمہ خان صاحبہ نے اناؤنس کیا تھا کہ 10,000 لوگ اڈیالہ کے باہر آئیں گے. وہ ہے 7 تاریخ کو. کیا 7 تاریخ کا پروگرام کینسل؟ ساری توجہ 9 پہ یا 7 کو بھی آپ میدان لگائیں گے وہاں پہ؟ نہیں، 7 تاریخ کو علیمہ آپا نے کال دی ہے تمام عہدیداروں کو. تمام عہدیداروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے اڈیالہ جیل کا رخ کرے. اگر کوئی عہدیدار یہ وزن اٹھا نہیں سکتا یا وہاں پہ جا نہیں سکتا تو اس کو سائیڈ لائن ہونا چاہیے خود سے، یا پھر اس کو ریپلیس کر دینا چاہیے. 7 تاریخ کو جو عہدیداروں کی کال ہے علیمہ آپا کی وہ بھی برقرار ہے، اور 9 تاریخ کو لیاقت باغ میں تحریک انصاف کا پاور شو بھی ہوگا. ثاقب صاحب. اچھا شفیع جان صاحب، پہلے تو ہم دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کی جانب سے 2 ماہ بھی، 1 ماہ پہلے لاہور میں جلسہ تھا، پھر اسلام آباد میں جلسے جب ہوتے رہے ہیں تو آپ کی جانب سے درخواست دی جاتی رہی ہے. اس پہ آپ کو اجازت نہیں ملی. میرے خیال میں لاہور اجازت ملی تھی اور پھر سنگجانی میں اجازت ملی تھی. 2 جلسوں کی اجازت آپ کو ملی تھی. تو اب کی بار تو 4 5 6 دن ہی ہے یہ، تو اجازت تو بظاہر آپ کو نہیں ملے گی جو بظاہر لگ رہا ہے. تو کیا آپ پھر جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو روکا جائے گا، آپ وہیں پہ جو ہے وہ آپ جلسہ گاہ بنا دیں گے؟ جو جلسے ہم دیکھیں کہ پنڈی اسلام آباد میں تقریباً 2.5 درجن کیسز آلریڈی ہیں، جس میں آپ کے ہزاروں کارکنان ضمانتوں پہ ہیں یا بیلوں پہ ہیں یا کچھ جو ہے وہ نامعلوم انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ فیکٹر بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں اگر انٹری ہوگی تو آپ کی کارکنان کو پھر مشکلات بھی جھیلنا پڑ سکتی ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک این او سی کی بات ہے تو این او سی کے لیے ہم اپلائی بھی کریں گے، ہم عدالت سے بھی رجوع کریں گے. ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے جلسہ کرنا. ہم ایک پرامن وہاں پہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی اجازت آئین اور قانون دیتی ہے. ہاں، یہ حکومت جو ہے نہ قانون مانتی ہے، نہ آئین مانتی ہے، نہ عدالت کے کسی فیصلے کو امپلیمنٹ کرتی ہے اور نہ عدالتی کے فیصلوں کا احترام کرتی ہے. ہمیں این او سی مل جائے تو اچھی بات ہے، نہیں ملے گی تب بھی ہم ہر صورت وہاں پہ جلسہ کریں گے. اگر یہ ہمارے کارکنوں پہ کریک ڈاؤن بھی انہوں نے شروع کر دینا ہے، ہمیں اس بات کی بھی امید ہے. آپ دیکھیں گے کہ پنجاب بھر میں کل سے آپ دیکھ لیں پنڈی میں کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا.
لیکن اس کے باوجود جو ہے جلسہ ہر صورت وہاں پہ کیا جائے گا. یہ پورے پاکستان کو خود بند کریں گے جہاں جہاں لوگوں اسی کے ساتھ ایک سوال اور لے لیں. یہ ہم سمجھیں کہ یہ شروعات ہے آپ کی اس موومنٹ کی جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا ابھی پلان سامنے نہیں آیا, لیکن ہم اس کو سمجھیں کہ یہ بھی اس کی طرف ایک قدم ہے اور شروعات ہے. دیکھیں, جہاں تک رہائی کی بات ہے وہ تو پریورٹی ہے, اس کے لیے تحریک ہی چلائی جائے گی. سڑک سے ہی کوئی رزلٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں. سڑک گرم ہوگی, مزاحمت ہوگی تو مفاہمت کا راستہ کھلے گا. یہ جو جلسہ ہے اس کو آپ ایک مائل سٹون سمجھ سکتے ہیں کہ 9 اپریل کو جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اجازت ملے جلسہ گاہ میں, وہاں پہ ایک پاور شو ہو. اگر نہیں ہوگا تو جہاں پہ ہمیں روکا جائے گا وہیں جلسہ ہوگا. تحریک تو کے لیے پلاننگ بھی ہو رہی ہے, بھرپور پلاننگ کی جا رہی ہے. غلطی کی گنجائش ہمارے پاس بھی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہو نتیجہ خیز ہو, اس کے لیے بھرپور پلاننگ مرکزی قیادت اور صوبائی قیادت کر رہی ہے. اچھا شفیع جان صاحب, عمران خان رہائی فورس اس پر تربی لگ گئی. سہیل افریدی صاحب کیا خود پیش ہوں گے عدالت میں؟ نمبر 1. اور کیا اب اس موومنٹ کا نام عمران خان رہائی موومنٹ ہوگا یا فورس ہی رکھیں گے آپ؟ نہیں رانا صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ فورس کے لفظ میں پارٹی کے اندر بھی کچھ رہنماؤں کو خدشات تھے اور باہر بھی کچھ لوگوں کو اور کچھ آپ کہہ سکتے ہیں قانون دانوں کو بھی اس پہ اعتراض تھے. تو اس لفظ کو کاٹ دیا گیا. عمران خان رہائی امن موومنٹ اس کا نام رکھ دیا گیا ہے اور اس کی ممبرشپ بھی جاری ہے. اس کے باوجود جب نام چینج ہو گیا لیکن اس پہ عدالت سے رجوع کیا گیا ہے. عدالت میں ہمارا کونسل پیش ہوگا, اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے کیونکہ پاکستان کے آئین میں, پاکستان کے قانون میں آپ سیاسی موومنٹ چلا سکتے ہیں. یہ سیاسی موومنٹ ہے رہائی کے لیے عمران خان صاحب کی, اور اس پہ ہمارا کونسل پیش ہوگا سہیل آفریدی کی طرف سے. باقی ڈیش بورڈ ویسے ہی ہوگا, آپ ڈیش بورڈ پہ رجسٹریشن 1 لاکھ اور پھر 10 لاکھ کی کریں گے, پھر حلف بھی لیا جائے گا, باقی معاملات ویسے ہی ہوں گے. پلان بالکل باقی چیزیں اسی طرح ہی ہوں گی. 10,000 سے زیادہ ممبرشپ ہو چکی ہے. 272 کیمپس ہم خیبر پختونخوا میں لگانے جا رہے ہیں. ڈیش بورڈ کھول دیا جائے گا پنجاب سندھ بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے, وہاں ممبرشپ ہوگی. 1 لاکھ ممبر جس دن کمپلیٹ ہوں گے اس سے کچھ دنوں بعد ہی ان کا حلف ہوگا. افریدی صاحب بھی حلف لیں گے. 10 لاکھ ہمارا الٹیمیٹ گول ہے جس کو ہم حاصل کر لیں گے کچھ عرصے میں. اچھا ایک چھوٹا سا سوال ہے میرا. شیر افضل مربت صاحب روزانہ کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں افریدی صاحب کے حوالے سے, آپ لوگوں کے حوالے سے, اور ساتھ نتھی کرتے ہیں وہ کہ اس کی گواہی دلاتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی. علی امین گنڈا پور صاحب آپ کی جماعت میں موجود ہیں. شیر افضل مربت صاحب تو چلو باہر ہو گئے. گنڈا پور صاحب کی طرف سے نہ اس کی تردید آتی ہے نہ ان کی کوئی مذمت آتی ہے. دیکھیں, جہاں تک شیر افضل مروت کی بات ہے تو وہ خود کو ریلیونٹ ثابت کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات وہ دیتے رہتے ہیں. کبھی عمران خان صاحب کے فیملی کے بارے میں, کبھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بارے میں. ان کی وہ اتنے ریلیونٹ ہو چکے ہیں کہ ریلیونٹ ثابت کرنے کے لیے اس ٹائپ کے بیانات دیتے ہیں. ان کو اس بیانات سے گریز کرنا چاہیے. اس قسم کے بیانات سے وہ اپنی جو ایک کوئی ہوئی پوزیشن ہے وہ کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے. اچھا شفیع جان صاحب, ابھی گنڈا پور صاحب کے حوالے سے بتا دیں میں نے کہ وہ اس دیکھیے گنڈا پور صاحب کے متعلق تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا, نہ ان کو انہوں نے کوٹ کیا ہے. گنڈا پور صاحب تحریک انصاف کا حصہ ہیں. اس وقت بھی وہ تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صحت کے حوالے سے ایشو بنا تھا تو وہاں پہ موجود تھے. وہ تحریک انصاف کا حصہ ہی ہے ابھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی سہیل آفریدی صاحب بڑی اہم میٹنگز میں گئے ہیں. اس میٹنگ کے اندر یہی باتیں ہو رہی تھی کہ حالات ایسے ہیں, اب ہمیں آگے کیا حکمت عملی اپنانی ہے. یقینی طور پہ سہیل آفریدی صاحب نے بھی اپنے مشورے وہاں پر دیے ہیں, اور اب یہ جو جلسہ ہے یہ بالکل اس کے الٹ ایک فیصلہ آپ کو نظر نہیں آتا. تب تو ہم نے دیکھا وفاقی وزیر اطلاعات یعنی کہ حکومت جو ہے سہیل آفریدی صاحب کی تعریف کر رہی تھی کہ انہوں نے بڑا ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. یہاں سے پھر سے چیزیں کچھ خراب نہیں ہو جائیں گی؟ حکومت تو آپ سے بجٹ مانگ رہی ہے, بجٹ دینے جا رہے ہیں آپ. دیکھیں, سہیل آفریدی صاحب کی جو شرکت ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی کی ہی اجازت سے وہاں پہ گئے ہیں,
اور وہاں پہ انہوں نے انرجی کرائسس کی وجہ سے یہ میٹنگ رکھی گئی تھی. وہاں پہ چاروں وزیر اعلیٰ وہاں موجود تھے, باقی لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی. آفریدی صاحب نے وہاں شرکت کی اور آفریدی صاحب نے بڑے مدلل انداز میں اپنے صوبے کا مقدمہ وہاں پہ رکھا. انرجی کرائسس, اسمارٹ لاک ڈاؤن پہ اختلاف کا اظہار بھی کیا, اور ہم کسی ایسے پالیسی کا حصہ نہیں بنیں گے جو پاکستان کے عام مڈل کلاس کے خلاف ہو, غریب کا چولہا بجھ جائے اس پالیسی سے. تو تحریک انصاف کسی بھی ایسی پالیسی کا ساتھ نہیں دے گی. جہاں تک جلسے کی بات ہے وہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. سہیل آفریدی صاحب ہی اس کو لیڈ کریں گے, پارٹی کے دیگر قائدین بھی اس کو لیڈ کریں گے. یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر ہم میٹنگز میں جائیں گے بھی تو سیاست ہم اپنی کریں گے. عمران خان صاحب کی رہائی ہماری پرائیورٹی ہے. جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ صوبے کے حقوق اور کے لیے ہوتی ہے, صوبے کی حق کی بات وہاں پہ ہوتی ہے. تو صوبے کے حقوق کا مقدمہ لڑنے کے لیے ہم ایسے پلیٹ فارمز پہ جائیں گے. بجٹ کا بھی ہمیں بتا دینا کہ آپ لوگوں سے ڈیولپمنٹ کا بجٹ مانگا ہے وفاقی حکومت نے کہ عوام کو سبسڈی دیں گے, پیٹرول سستا تاکہ عوام کو مل سکے. آپ لوگ دے رہے ہیں بجٹ کہ نہیں دے رہے حصہ؟ دیکھیں اس وقت تو ہم اپنا NFC کا شیئر مانگ رہے ہیں, جو ہمارا ڈیو ہے, جو واجب الادا انہوں نے ہمیں دینے ہیں. جب ہمیں اپنا ڈیو شیئر ہی نہیں ملا تو کس قسم کی کٹوتی پہ بات ہوگی, کس قسم کی ڈیمانڈ ہم سے ہوگی؟ ہماری تو اپنی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے جو وعدے ہمارے ساتھ NFC میں کیے ہیں, NHP میں کیے ہیں, ضم اضلاع کے جو پیسے ہیں وہ آپ نے نہیں دی. پہلے آپ وہ ہمیں پے کریں. کٹوتی پہ نہ ہم کرنے دیں گے, نہ ہم اس پہ بات کرنے کو تیار ہے. پہلے ہمارے شیئر پہ بات ہوگی, جو ہمارا ڈیو شیئر ہے وہ ملے گا. اور اس کے بعد سبسڈی تو ویسے بھی ہم عوام کو دے رہے ہیں. ہم نے 100 ارب سے زیادہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ریلیف کے لیے سبسڈی دی ہے. ہم آگے بھی اپنے لوگوں پہ ان کا پیسہ ہے انہی پہ لگائیں گے. لیکن اس وقت جو ہمارا مقدمہ ہے وہ ہمارے اپنے شیئر کا ہے, جو صوبے کا حق ہے. ثاقب صاحب. شفیع جان صاحب, ایک جو بحث PTI کے اندر بھی ہو رہی ہے باہر بھی, کہ علی امین گڈا پور جب موجود تھے, ایک تو انہوں نے 3 بڑے احتجاج ان کو لیڈ کیا, وہ کامیاب نہیں ہوئے, لیکن ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہر ماہ یا 1.5-2 ماہ کے بعد ہو جایا کرتی تھی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سہیل خان آفریدی صاحب ہیں 6 ماہ ہو گئے ان کو آئے ہوئے, ایک تو عمران خان صاحب سے وہ ملاقات نہیں کر سکے. اب یہ ناکامی کہیں یا کیا PTI کے انٹرنلی یہ سوال اٹھ رہا ہے. اور دوسرا جو ایک بڑا احتجاج جو کرنے کی یا بات ہم سنتے تھے جب وہ شروع میں آئے تھے, تو وہ بھی ہمیں نظر نہیں آیا. تو اس پر ایک تو آپ جلسہ تو کرنے جا رہے ہیں, کیا جو انٹرنلی سوال اٹھ رہے ہیں اس کا کیا جواب جو ہے وہ آپ کی جانب سے دیا جا رہا ہے؟ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ جلسہ 9 اپریل کو ہونے جا رہا ہے, اور جلسے کے ساتھ ساتھ ہم اسٹریٹ موومنٹ کی طرف جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے میس موبلائزیشن سہیل آفریدی صاحب نے لیڈ کی تھی, دوبارہ ہم گلگت بلتستان, کشمیر اور پھر انٹیریئر پنجاب کا رخ کریں گے اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے, اور وہ مومنٹم حاصل کر لیں گے جو مومنٹم آپ نے دیکھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ رہائی فورس بھی جو ہے وہ تحریک کے حوالے سے تیاریوں کا ایک سلسلہ ہے. دوسرا لیڈرشپ, اب رہائی فورس کہہ رہے ہیں, چلے رہائی مومنٹ کہہ دیتے ہیں. رانا عظیم صاحب رہائی مومنٹ کہہ دیتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کا فقہ پکڑا جانا ہے, آپ کا فقہ پکڑا جانا ہے, اس لیے میں نے آپ کو کہا. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس وقت صوبائی لیڈرشپ اور جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ بھی کچھ چیزوں پہ اس وقت غور کر رہی ہے. ایک سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے لیڈرشپ کے درمیان بھی, اور ہمارے ورکرز بھی یہ چاہتے ہیں, اور عام پاکستانی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس بار جو بھی ہو وہ محمود خان اچکزئی صاحب کیا چاہتے ہیں یہ بھی بتا دیں. چونکہ دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب کو عمران خان صاحب نے ہی اپوزیشن لیڈر بنایا تھا. محمود خان اچکزئی صاحب کو ہی عمران خان صاحب نے ہی ذمہ داری دی تھی, تحریک کے حوالے سے ہو یا مذاکرات کے حوالے سے ہو. مذاکرات کے لیے کچھ بنیادی چیزوں پہ ہم ان کے ساتھ ایگری بھی ہو چکے تھے, لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا. تحریک کے حوالے سے انہوں نے 8 فروری کو جو کال دی تھی, تحریک انصاف ان کے ساتھ بالکل کھڑی تھی. اگر اب بھی تحریک کے حوالے سے وہ کوئی کال دیتے ہیں تو تحریک انصاف ان کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. 9 اپریل کا جو جلسہ ہے وہ تحریک پاکستان, تحریک انصاف کی طرف سے پلیٹ فارم سے کیا جائے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک میسو موبلائزیشن ہوگی. تمام قوتوں کو, تمام جماعتوں کو دعوت بھی ہے جو اس حکومت کے خلاف تحریک چلانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے شفیع جان صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ صاحب. شیخ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. سر, بزنس کو بہت بہتر طریقے سے آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اکانومی کو بہت بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم جب ہماری رمضان میں بات ہوئی تھی آپ نے کہا تھا پاکستان اب لینڈ آف اپرچونٹیز بننے جا رہا ہے.
ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ خطہ ہی بہت بڑے مسائل کا شکار ہے، یا ابھی بھی آپ یہی سوچتے ہیں کہ لینڈ آف اپرچونٹیز اب پاکستان ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں آپ کو جو بھی بات کروں گا نا ریئلسٹک کروں گا جو میں سمجھتا ہوں. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت مہنگائی کا ایک لہر ہے، کیونکہ تیل کی قیمت برینٹ آئل آج $109 ہے اور یہ بہت اونچی قیمت ہے اور مزید بھی بڑھ سکتا ہے، نیچے بھی ہو سکتا ہے. جنگ کے اوپر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد جنگ ختم ہوگی. میں شورلی سمجھتا ہوں کہ زیادہ عرصہ جنگ اس لیے نہیں رہ سکتی کہ یہ کسی کے مفاد، ایون امریکہ کے اور اسرائیل کے مفاد میں بھی نہیں ہے اب اس جنگ کو پرولونگ کرنا. ان کی اپنی اکانومیز پہ، ان کے ہی دوست ممالک جاپان پہ اور ساؤتھ کوریا پہ اور دوسرے تمام انڈیا پہ بہت، اور یورپ میں، ویسٹرن یورپ میں بہت زیادہ امپیکٹ ہو رہا ہے اس کا. مہنگائی کی لہر ہے، مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے، کیونکہ صرف پیٹرول کی قیمت نہیں، پیٹرول کے ساتھ تمام پیٹرو کیمیکل، آپ کے فارماسیوٹیکل ہیں، فرٹیلائزر ہے، آپ کے ادویات ہیں، ہر قسم کا مٹیریل جو ہے، را مٹیریل کافی انڈسٹریز کا ہمارے پیٹرو کیمیکلز ہیں. لیکن جو میں لینڈ آف اپرچونٹیز کہتا ہوں، دیکھیے یہ پورا خطہ اب جو ہوا وہ ڈسٹیبل ہو گیا. ہمارے پاکستانیوں کی بہت بڑی انویسٹمنٹ UAE میں جا رہی تھی، کافی ہیوج انویسٹمنٹ لوگ، کیونکہ یہاں ٹیکس کے ریٹ زیادہ تھے اور وہاں ٹیکس نہیں تھا، تو لوگ ہنڈی کے ذریعے، حوالے کے ذریعے، میں نے آج قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی یہ بات کی، پیسہ جا رہا تھا. وہ تو ان کے پیسہ تقریباً، میں اس وقت بھی کہتا تھا ان کو، سب کو کہتا، میرے دوست باپ تھے، بزنس کمیونٹی کے لوگ تھے، میں ان سے کہتا تھا آپ پچھتاؤ گے جا کے، یہاں پاکستان میں اپرچونٹیز ہیں. اب خیر لوگوں نے نہیں مانی، وہ گئے وہاں پہ، انہوں نے ریئل اسٹیٹ میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی، وہاں پہ ٹیکس کم تھا. آج وہ تقریباً 50% یعنی آدھا تو ریٹ ہو گیا وہاں پہ، یا کوئی لینے والا بھی نہیں ہے. اب وہ سوچ رہے ہیں واپس آنا. اب اس وقت پاکستان میں اپرچونٹی اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں سٹیبل خطہ ہے. ہماری جو لیڈرشپ ہے میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب کی قیادت میں مشترکہ طور پہ جو کوششیں ہوئی ہیں وہ انتہائی مخلصانہ اور ڈیڈیکیٹڈ اور بہت مفید ہوئی ہیں. اب یہ خطہ ایک مضبوط خطہ سامنے آیا ہے، پورے ریجن میں پاکستان ایک مضبوط خطے کے طور پہ سامنے آیا ہے، جس میں انویسٹمنٹ بھی سٹیبل ہے اور ڈیفنس ہمارا مضبوط ہے. ہم اس طرح خلیجی ممالک کی طرح نہیں ہیں جو ان کے پاس تو تیل کا آمدن ہے اپنی جگہ پہ، لیکن انڈسٹری کے لیے، انویسٹمنٹ کے لیے تو وہ پیسہ سارا اس وقت یہاں آ سکتا ہے. وہ ہانگ کانگ نہ جائے، وہ سنگاپور نہ جائے. اس کو بچانے کے لیے ہمیں یہاں پہ انسینٹیو رکھنے ہیں. ہمیں IMF کی پابندیاں ہیں، IMF، لیکن یہ ہمیں کرنا پڑے گا، اس پیسے کو اٹریکٹ کرنا پڑے گا، انویسٹمنٹ یہاں لانی پڑے گی. بتائیے میں خود ECC کا ممبر ہوں، وہاں پہ ٹوٹل ہماری ڈیولپمنٹ 1000 ارب روپے تھی. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمارے ملک کی GDP کے حساب سے بہت کم ہے. وہ 100 ارب تو پچھلی بار ہم نے کم کر دی. وہ جو کم کی ہے نا جو ڈیولپمنٹ، وہ بھی تو عام غریب آدمی کی گلیاں بننی ہیں، سڑکیں ہونی ہیں، شیخ صاحب وہ آپ سے پوچھتے ہیں گاڑی والوں کو دے کبینہ میں ڈسکس بھی نہیں ہوا کہ کتنا پیٹرول دیں گے. موٹر سائیکل والے اور رکشے والے، وہ تو ان کو تو ہمیں سبسڈائز ہر صورت میں کرنا چاہیے، ان کا راشننگ کرنی چاہیے. لیکن جو باقی کاروں والے ہیں، بڑی گاڑیاں ایک طرف، وہ تو ہم نے کر دیا، ٹھیک ہے. میں خود آپ کو پتا ہے یہ ہوا گاڑیوں پہ. دیکھو نا، کوئی ہم نے تنخواہیں کاٹی. میں تو پہلے دن سے ہی کہہ رہا ہوں میں تنخواہ نہیں لوں گا. میں نے 25 مہینے سے کوئی تنخواہ نہیں. اچھا کیا منسٹرز جو افورڈ کر سکتے ہیں، ہم نے پہلے اسٹیپ لے لیا. نہیں لیتے تو وہ سٹور ہو جاتا. وہ ابھی بھی پیٹرول مل رہا ہے، قیمت تو جو بھی ہے پیٹرول کی فراوانی رہی ہے، حکومت نے اپنی طرف سے دے دیا. IMF کی پابندیوں کی وجہ سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے سبسڈی، تو کہاں سے لائیں گے؟ ہم اخراجات میں بچا لیں گے، بچا لیا، اور بچانا چاہیے. کسی کو بھی کوئی افورڈ، مخیر حضرات کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ بتائیے کہ یہ جو ہے نا کب تک کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ٹیمپریری ہے. میں سمجھتا ہوں یہ فیری ٹیمپریری ہے. بہت جلد، بہت، یہ میری پریڈکشن ہے. میں آپ کو پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ 2 ہفتے سے اوپر یہ جنگ نہیں چل سکتی. یہ 2 ہفتے مشکل ہے.
پھر یہ قیمتیں ساری نیچے آ جائیں گی. اچھا شیخ صاحب سے بتا دیں, اس وقت تکلیف دہ معاملات ہیں. شیخ صاحب سے بتا دیں, آپ وزیر ہیں, اہم ترین پوزیشن پہ ہیں, جب قیمت بڑھانی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے یا آپ سے مشورہ لیا جاتا ہے؟ نہیں, ایک ہم نے فارمولہ بنا دیا ہے نا کہ دنیا کی قیمتوں پہ تیل کی قیمت ہوگی. یہ مشورہ ہونا بھی نہیں چاہیے, کیونکہ یہ مشورے سے باتیں لیک ہو جاتی ہیں, لوگ ان نیسیسری اسٹور کر لیتے ہیں. تو دیکھیں نا, یہ تو فیصلہ ہے پرائم منسٹر صاحب کا یا آئل منسٹر کا یا فائنانس منسٹر کا, ہونا بھی ادھر ہی چاہیے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہر چیز ریویل نہیں کی, بات کانفیڈینشیل ہوتی ہیں بات. اور یہ فارمولہ تو ہم نے خود سب نے مل کے طے کیا ہے. فارمولہ بن گیا ہوا ہے تو پھر اگر یہ فارمولہ بن گیا ہوا ہے تو پھر کیوں آ کے ٹی وی پہ ہم کہتے ہیں جناب یہ ہمیں سمری آئی تھی لیکن ہم نے مسترد کر دی, پھر کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کر دی کہ وہ پرائم منسٹر صاحب اپنے پاس سے, اپنے دوسرے وسائل سے, پرائم منسٹر صاحب کے پاس تو اختیار ہے نا, وہ صحیح کہتے ہیں کہ دیکھیں نا, وہ اور چیزیں کم کر کے انہوں نے اپنے تنخواہیں کم کی, انہوں نے یہ پیٹرول کی گاڑیوں کا استعمال کم کیا. ابھی 100 بلین روپے ہم نے کم کیا ہے. یہ جو ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے ECC کا, میں بھی ممبر ہوں, 8 ممبر ہیں, مشترکہ طور پہ ہم نے فیصلہ کیا 1000 تو ارب کل تھا, 100 ارب تو ہم نے کم کر دیا. اب کتنی بار 100 ارب کم کریں گے؟ اور وہ جو ہمیں گلیاں بنانی ہیں, وہ جو محلوں میں ہم نے خرچ کر, یہ جو حکومت ہے, ابھی جو اپرچونٹیز کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو دبئی میں یا ادھر وہاں پہ جو کچھ ہوا, اپرچونٹیز کی بات کر رہے تھے, تو پچھلے دنوں یہ بھی سنا گیا ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی اگرچہ IMF کی وجہ سے انہوں نے یہ ریگولیٹ کروایا اور یہاں پہ ٹیکسز لگوائے گئے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر بیٹھ گیا پاکستان میں, اور ابھی سن رہے ہیں کہ اپرچونٹیز کریٹ کرنے کے لیے حکومت تھوڑا سا اس کو ریلیکس کرنے کا سوچ رہی ہے. اس حوالے سے کیا سوچ پائی جا رہی ہے؟ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ تبدیلی نظر آئے گی ریئل اسٹیٹ سیکٹر خاص طور پر؟ دیکھیے یہ آپ نے بڑا اچھی بات کی. اصل میں کیبنٹ میٹنگ تو کافی عرصے سے ہوئی نہیں ہے, لیکن یہ سوچ لازمی ہے. آج میں نے جو بات کی ہے اسمبلی میں, اس میں بھی یہی کہا کہ اس وقت جو پیسہ یہاں آ سکتا ہے آسانی سے, جو پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے, اس کو کھینچنے کے لیے کوئی اٹریکشن ہمیں دینی پڑے گی نا. اور ریئل اسٹیٹ میں ہی ایک ایسی اٹریکشن ہے جس پہ ہم یہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا پاکستانیوں کو جو پیسہ گیا ہوا ہے واپس یہاں پہ اٹریکٹ کر سکتے ہیں. کوئی اٹریکشن دینی پڑے گی نا کوئی, کیونکہ ایمنیسٹی ہم دے نہیں سکتے, اس کے باوجود کوئی سہولت دینی پڑ گی. ہمارے یہاں ٹیکس کے ریٹ بہت اونچے ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ میں آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, یہ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جو لازمی اس وقت ہمیں لوگوں کو آفر کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب, آخر میں ہمیں یہ بھی پلیز بتا دیجئے گا کہ جو سبسڈی عمران خان صاحب نے دی تھی وہ درست نہیں تھی, لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے دی ہے وہ کریڈٹ ہے, اس کو کیسے نون لیگ جسٹیفائی کرے گی؟ نہیں, وہ سبسڈی یہ نہیں ہے. وہ سبسڈی عمران خان صاحب نے جو دی تھی نا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم ریٹ بڑھائیں گے, پہلے کمٹ کیا تھا IMF سے, تو وہ انہوں نے ریٹ نہیں بڑھائے. وہ جو ہے نا, یا تو کمٹ نہیں کرتے. IMF آپ کو پتہ ہے مائنڈ کر کے, IMF بڑا سختی ہے اس کی. ابھی بھی تو ہمیں دیکھ رہے ہیں نا, ابھی کوئی 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, IMF کے ساتھ ہمارا پروگرام ہے, وہ سموتھ چل رہا ہے. ہم ان کو کنونس کر رہے ہیں, یا وہ ہمیں منا لیتے ہیں یا ہم ان کو منا لیتے ہیں, کیونکہ ہم اس کے بغیر دیکھیں 25-26 بار IMF. جی شیخ صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے سر پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا. اسی حوالے سے ہم بات کریں گے چیئرمین کراچی تاجر اتحاد عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ سر آپ کا. میر صاحب, حکومت سے اگر بات کرتے ہیں تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو بہت ایفرٹ کر رہے ہیں, جو ہمارے پاس محدود وسائل ہیں ان کے ہوتے ہوئے اس سے بہتر ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت بہترین فیصلے کر رہی ہے؟ تاجروں کو کن مشکلات کا سامنا ہے, یہ جو پیٹرول پرائسز اوپر جا رہی ہیں, مہنگائی ہو رہی ہے؟ دیکھیں, تاجروں کا تو اس وقت حال برا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ عید پر کس طریقے سے خریداری سارے ملک میں, اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سروائیو کرنا مشکل ہو رہا ہے. ملازمین دھڑا دھڑ اپنی ملازمتیں کھو رہے ہیں. کتنی دکانیں ہیں جو یہاں اس وقت تقریباً تالہ بندی کے قریب ہیں, کتنی فیکٹریز ہیں وہ سارے ملک میں, اس کا کیا حال ہے. جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشی ایمرجنسی نافذ کر کے کاروبار کو پہلے بچایا جائے. جب کاروبار تباہ ہو جائے گا, کون سا ٹیکس ہوگا اور کون سی پھر عوام سے آپ مدد کی اپیل کر سکیں گے. اس وقت دیکھیں, ٹھیک ہے دنیا جنگ کے دانے پر ہے. اس وقت تیل جو قیمت جو تیل کی اس وقت مقرر
ہو گئی اس میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا. نہ سفر ممکن ہے، نہ کاروبار ممکن ہے، نہ اس پہ بجلی کی قیمتیں کہیں رک پا رہی ہیں. کہیں جسے ریلیف کہتے ہیں، کاروبار ایک ٹوٹی ہوئی کمر پر مزید ضربات ہیں. کہیں میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے پاس کوئی ایسی پلاننگ، ایسا پروگرام ہے جس سے ہم سمجھیں کہ ہمارا کاروبار بچ جائے گا، آنے والے دنوں میں مشکلات مزید بڑھنے سے رک جائیں گی. میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت جتنا زیادہ مایوس سرمایہ کار، صنعت کار اور تاجر ہے، ماضی میں کبھی ایسی کوئی نظیر نہیں تھی. اب لازم ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھایا جائے اور ایک ایسی حکمت عملی طے کی جائے جس میں مزید کاروبار پہ، عوام پہ مہنگائی کا بوجھ نہ پڑے. میر صاحب، سمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے یا جلدی دکانیں بند کرنا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اسے قبول کریں گے؟ دیکھیں، جلد دکانیں بند کرنا اور جلد دکانیں کھولنا، میں تو اس کی ہمیشہ حمایت کرتا ہوں. لیکن چونکہ ہمارے یہاں ایک غلط روایت قائم ہو گئی کہ لوگوں کو راتوں رات اس پر قائل کرنا یا اس پہ آمادہ کرنا مشکل نظر آتا ہے. بے شک اس وقت جیسے 12-1 بجے تک کاروبار کھلتا ہے، آپ اسے محدود کر سکتے ہیں اور رفتہ رفتہ آپ وقت کو پیچھے لا سکتے ہیں. یہ ایک پلاننگ کی جا سکتی ہے اور قابل عمل، فیزیبل ایک پلاننگ ہو سکتی ہے. لیکن یہ اچانک ایک اعلان آ جائے کہ 6 بجے دکانیں بند کر دیں تو یہ مشکل ہوگا، کیونکہ کاروباری سلسلہ ہمارے ہاں لوگ مغرب سے تشبیہ دیتے ہیں کہ وہ 6 بجے آ جاتے ہیں صبح اور 6 بجے کاروبار بند ہو جاتا ہے. وہاں کے موسم کا، یہاں کے موسم کا، وہاں کی بجلی کے نظام کا اور یہاں بڑا فرق ہے. یہاں گرمیوں میں سارا دن بجلی نہیں ہوتی، یہاں پر لوگ نکلتے ہی گھر سے اس وقت ہیں جو موسم کی حدت قدرے کم ہوتی ہے. تو یہ بھی یعنی اس ماحول کو بھی، اس ایٹماسفیئر کو بھی دیکھا جائے کہ آیا وہ سلسلہ یہاں ممکن ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ رات دیر تک کاروبار کا کھلنا یہ قطعی طور پر یہ غلط ہے جب تک ہمارے بجلی کا نظام بہتر نہیں ہو جاتا. جبکہ میرا خیال ہے کہ ہماری عمر میں تو نہیں ہو، ہماری زندگی میں شاید. ٹھیک ہے میر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. سر پروگرام کا وقت ختم ہے. مجھے رانا عظیم صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.